بات یہ چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پہ حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے، تو انسان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ مشتبہ چیزوں سے نہیں بچیں گے تو رفتہ رفتہ ایک وقت آئے گا کہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کل پھر آخر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے آج کل موبائل آنے کے بعد بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سے نئے معاملات سامنے آتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا۔ تو جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ، ان مسائل پہ غور کر کے امت کی رہنمائی فرمائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم موبائل کے ذریعے آن لائن بہت ساری ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں کچھ کا حلال ہونا واضح ہے، کچھ کا حرام ہونا واضح ہے، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ تو میں مشتبہ کی مثال آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں، حلال ہونا واضح ہے، پہلے اس کی مثال سمجھاؤں۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کی کپڑے کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، آپ فزیکلی بھی دکاندار کو گاہک کو بیچتے ہیں، یعنی ایک آدمی آپ کی دکان پر آ جائے، آپ اس کو کپڑا بیچتے ہیں، آپ کی دکان پہ آ جائے، آپ اس کو جوتا بیچتے ہیں، برتن بیچتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ سے آن لائن رابطہ کرتا ہے موبائل کے ذریعے، اور آپ اس کو چیز دکھا کے بیچتے ہیں، اور وہ آپ کی دکان ہے۔ اس کا حلال ہونا واضح ہے، اس کا حلال ہونا واضح ہے کہ بھئی جس طرح کوئی آدمی آپ کی دکان پہ براہ راست آ کے خریداری کر رہا ہے، اسی طرح کوئی آدمی موبائل کے ذریعے آپ سے رابطہ کرتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، اور رابطہ کر کے آپ سے وہ چیز خریدتا ہے جو آپ کی دکان میں موجود ہے۔ تو اس کے حلال ہونے میں کوئی واضح نہیں، کوئی حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ موبائل کے ذریعے اور آن لائن معاملات ایسے ہیں کہ جن کے ناجائز ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فاریکس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یعنی آپ موبائل کے ذریعے آپ آن لائن کرنسیوں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، سونے میں سونا خرید رہے ہوتے ہیں، اور بس اس میں اتار چڑھاؤ جو آ رہا ہوتا ہے اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرن اس طرح کی ٹرانزیکشن، جس کو فاریکس کی ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یہ شرن جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اصول ذہن میں رکھیے، کسی چیز کے بیچنے کے لیے تین بنیادی باتیں ہیں۔ یعنی آپ کوئی چیز اس وقت بیچ سکتے ہیں جب تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کی آنرشپ میں ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور شرط سن لیں کہ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہو دنیا میں۔ اگر کسی چیز کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہے۔ جو چیز بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کا وجود ہونا چاہیے، وہ ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ اگر وہ وجود نہیں ہے اس کا، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی۔ نمبر دو، جو چیز بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو، آپ اس کے مالک ہوں۔ اگر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی آنرشپ میں نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت میں ہے، اور آپ سودا خود کر رہے ہیں، چیز اس کی ہے، سودا آپ کر رہے ہیں، تو بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر تین، جو تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے رزق میں ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ یعنی کوئی ایسا لمحہ ہو جب آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز ہلاک ہوگی تو میرا نقصان ہوگا، اس کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو مفت کے مزے ہیں نا، کہ نہ کسی چیز کی ملکیت حاصل کی، نہ اس کا رزق اٹھایا، اور بیٹھ کے نفع کما لیا، تو ایسا نفع شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، ترمذی کی روایت ہے، جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں
تمہارے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ لا ربح ما لم یضمن، جس چیز کا انسان زمان اور رسک نہ اٹھائے اس کے لیے اس پہ نفع کمانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے نفع کمانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے بھائی یہ جو آن لائن فارس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور بہت ساری ڈراپ شپنگ ہے کہ مثلا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے دراز سے کہیں سے چیزوں کی تصویریں لی اور اپنے ویب سائٹ پہ لگا لی، اور گاہک آتا ہے آپ اس کو یہ بیچ دیتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ آپ کو آرڈر کرتا ہے، آپ دراز کو آرڈر کرتے ہیں، وہاں سے براہ راست اس کے گھر وہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بیچ میں کمایا کس بات کا کمایا؟ کون سا وہ وقت ہے دراز سے لے کر اس کے گھر پہنچنے تک جب ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت آپ نے اس چیز کا رسک اٹھایا ہے؟ اگر یہ چیز ہلاک ہو جاتی تو آپ کا نقصان ہوتا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا. تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اب اس کا حرام ہونا واضح ہے، لیکن ہمارا نوجوان اب وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، اس کو ایزی منی کی عادت پڑ گئی ہے کہ لیٹے لیٹے بستر پہ لاکھوں کی ٹرانزیکشن ہو. ہمارے بڑے بیٹھے ہیں یہاں پر، ان سے پوچھو کہ انہوں نے رزق کمانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنا خون پسینہ کیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہو، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، اور آپ لاکھوں اور کروڑوں میں کھیل رہے ہو. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھو کہ حلال اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اور نہ حاصل ہونے کے بعد اتنی آسانی سے ضائع ہوتا. حلال اگر کماؤ گے تو یہ ذہن میں رکھو کہ اتنی آسانی سے حلال ملتا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان کو رزق حلال ملتا ہے. اور جب ملتا ہے تو اللہ اس میں اتنی برکت رکھتے ہیں کہ وہ آسانی سے بھی ضائع بھی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ جو ہمارے خاص طور پہ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر آؤ، محنت کرنے کی عادت ڈالو. بستر پہ لیٹے لیٹے کروڑ پتی اور ارب پتی بننے کا خواب نہ دیکھو. یہ ساری چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چل رہی ہیں. آج نہیں، ایک سال بعد ہوگا اور آپ کی جمع پونجی سب آپ اس سے صاف کر کے آ جاؤ. ابھی دیکھنے میں آپ نے بہت کما لیا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اکاؤنٹ میں ہے، آن لائن اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال، 2 سال، 3 سال یہ چیزیں چلتی ہیں، اس کے بعد سارا پیسہ صاف ہو جاتا ہے. پھر کوئی نیا دھوکے دینے والا آ جاتا ہے، آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حافظہ کمزور ہے نا ہمارا، تو 3 سال پہلے بھی دھوکہ گیا تھا، پھر بھول گئے، پھر دوبارہ وہ شروع کر دیا. تو اس طرح کی چیزوں سے انسان باہر آئے، یہ بالکل واضح طور پہ غلط ہے. کچھ چیزیں ہیں جس میں شبہ ہے، واضح طور پہ کوئی بات کہہ نہیں سکتے ابھی. مثال کے طور پر بچے مجھ سے اتنا پوچھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے، جس کو جیسے بٹ کوئن اور نہ جانے کون کون سی کوئن، یہ آج کل ڈیجیٹل کرنسی چل رہی ہیں. تو یہ اس کو لے لیا آپ نے، بٹ کوئن لیا تھا کسی زمانے میں 1 لاکھ کا تھا، آج اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے، کروڑ پتی بن گیا. تو یہ کرنسی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کرنسی جیسے آپ ڈالر لے رہے ہیں، آپ پاؤنڈ لے رہے ہیں، یورو لے رہے ہیں، اس طرح آپ نے جو ہے وہ کرپٹو کرنسی لے لی ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اس کے بارے میں زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھائی اس کا معاملہ ذرا مشتبہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی کرنسی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف کمپیوٹر کے اندر مائننگ کا کھیل ہے، اور مائننگ کر کے آپ نے کچھ اعداد اور یہ سب سارے آپ بناتے ہیں، پھر اسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچتی جاتی ہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو جب تک کسی جگہ حکومت اس کو ریگولرائز نہ کرے اور اس کو کرنسی کی حیثیت نہ دے، اس وقت تک اس کے اندر شبہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی شبے کی،
کہ واضح طور پہ حرام کہنا بھی مشکل ہے، واضح طور پہ حلال کہنا بھی مشکل ہے. تو پھر جب اس طرح کی صورتحال کسی چیز کے بارے میں ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اس سے احتیاط کرے، آدمی جو ہے وہ اس سے بچے. اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ شبہ ہوتا ہے، واضح طور پہ حلال نہیں ہے، واضح طور پہ حرام نہیں ہے. اصل میں یہ نشست ایسی نہیں ہوتی کہ میں اس میں مسائل پہ گفتگو کروں، میں خود جان بوجھ کے احتیاط کرتا ہوں کہ مسائل ذکر نہ کروں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ اور فہم مختلف ہوتی ہے. کوئی میری بات آسانی سے سمجھ لے گا، کوئی بالکل نہیں سمجھے گا، کوئی آدھا سمجھے گا اور آدھا نہیں سمجھے گا، اور پھر جا کے میری طرف نسبت کر کے نہ جانے کیا کیا فتوے دے گا. تو اس لیے ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے ہیں کہ مصلے پہ بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر مسائل پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بس صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم جو کچھ ایزی منی کے عادی بن گئے ہیں نا، بستر پہ بیٹھ کے کروڑ پتی بننے کے عادی بن گئے ہیں، اس خواب سے باہر نکلیں اور خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت کی دنیا میں جئیں اور محنت کریں، کام کریں، اور محنت کر کے کام کر کے کمائیں. یہ پیسہ جو اتنی آسانی سے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں شبہ ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں حلال حاصل ہوا یا حرام حاصل ہوا. اسی طرح بہت ساری چیزیں بالکل حرام تو نہیں ہیں لیکن حرام تک پہنچا دیتی ہیں، تو فقہائے کرام نے ان کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے. جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ بھائی شراب حرام ہے، اور شراب کا نشہ دیگر چیزوں میں جو پایا جاتا ہے جیسے افیون ہے، ہیروئن ہے، یہ بھی ناجائز ہے. وجہ ہے کہ یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو شراب کا کام ہے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جی مین پوری گٹکا اس کا کیا حکم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نشہ اس درجے کا نہ ہو جس درجے کا شراب کا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کا نشہ بھی ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ اس وجہ سے کہ آپ اس میں پڑو گے تو پھر آخر میں رفتہ رفتہ اس حرام نشے میں پہنچ جاؤ گے. اگر آپ یہ چھوٹا چھوٹا نشہ کرنا شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ حرام نشے کے عادی بن جائیں گے اور حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جو ناپسندیدہ چیزیں آپ کو رفتہ رفتہ حرام کی طرف لے جائیں، انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. حدیث نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کے لیے تمہیں مباح چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. حرام سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بسا اوقات حلال چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں. حلال چھوڑو گے تو حرام سے بچو گے، کیونکہ بسا اوقات وہ حلال چیز بھی آپ کو حرام کی طرف لے جاتی ہے. تو اس لیے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بھائی جہاں شبہ ہو، یعنی ایسی چیز ہے جس کی حرمت بھی واضح نہیں ہے، جس کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، آدمی پھر اپنے آپ، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے بات اپنی ختم کروں کہ میرے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ فادر آف اسلامک بینکنگ ہے، یعنی اسلامی بینکنگ دنیا میں متعارف کروانے والی وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے. اور یہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ کا ان کا بنایا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک سیمینار میں ان سے ایک صاحب نے سوال کیا، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، شبہات سے بچنا کیا ہوتا ہے. ایک صاحب نے سیمینار میں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ جی آپ جو اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے آپ اس کو جائز کہتے ہیں، فلاں علماء ہیں وہ ناجائز کہتے ہیں، تو میں ایک عام آدمی ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ جس عالم سے اپنی زندگی کے عام مسائل معلوم کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، بس اس سے پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یعنی اگر زندگی کے مسائل میں آپ مجھ سے میری رائے پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس میں بھی میری رائے پہ اعتماد کر لیں، اور اگر اپنی زندگی کے دیگر مسائل میں آپ فلاں عالم کی رائے پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس مسئلے میں بھی ان کی رائے پہ اعتماد کر لیں. عام آدمی کے لیے یہی حکم ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے. بھئی اختلاف ہے تو وہ تو ہوگا اختلاف. جو چیزیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ موجود نہیں ہیں آپ کو اس میں اجتہاد کرنا پڑے گا، تو یقیناً دو رائے ہوں گی. ڈاکٹروں کی دو رائے نہیں ہوتی. آپ گئے، آپ کو بخار ہے، اب اتنا تو پتہ ہے کہ انفیکشن ہے. ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ گلے کا انفیکشن ہے، دوسرے کہا نہیں معدے کا انفیکشن ہے. تو ہوتا ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جہاں پہ
غور و فکر کرنی پڑے گی تو جہاں پہ بھی عقل مند لوگ رہتے ہوں گے تو ان کی رائے سب کی ایک نہیں ہوگی. سب کی رائے ایک اس وقت ہوتی ہے جب سارے بیوقوف ہو اور مکھی پہ مکھی مارنے والے ہو. یعنی اس نے بھی مکھی پہ مکھی ماری, آپ نے بھی اس پہ مار دی. تو وہ تو جب احمقوں کی کوئی دنیا ہوگی تو وہاں پہ سب کی رائے ایک ہوگی. جہاں مسائل مختلف پیش آ رہے ہیں, لوگ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, تو یقیناً ایک کی رائے کچھ اور ہوگی, دوسرے کی رائے کچھ اور ہوگی. آپ اپنی عام زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ جس ڈاکٹر پہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے آپ اس کی رائے پہ عمل کرتے ہیں. تو بھائی دین کے مسئلے میں بھی یہی کرو کہ جس کی رائے پہ اعتماد ہے اس کی رائے پہ عمل کرو, پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی اگر آپ میری رائے پہ اعتماد کرتے ہیں اپنے دیگر مسائل میں تو اس میں بھی کر لیں, اگر فلاں عالم کی رائے پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کی رائے پہ عمل کریں اور اسلامی بینکنگ نہ کریں. اب اگلا اس کا سوال سنیے. اس نے کہا کہ جی مجھے تو دونوں پر اعتماد ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو دونوں پر اعتماد ہے, میں دونوں کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. تو پھر دیکھیے اس شخص کا جواب, یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہو. فرمایا کہ پھر آپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ اسلامی بینکنگ نہ کریں. اگر آپ دونوں کی رائے پہ اعتماد کرتے ہیں تو میں ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہوں, وہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں, تو بھائی احتیاط پھر کس میں ہے کہ آپ حرام سے اپنے آپ کو پھر آپ بچائیے اپنے آپ کو. اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی بینکنگ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے نا تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بینکنگ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو تو رہو زندہ. اس بینکنگ کے نظام میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے پیسے اس میں کاروبار کرو, جتنے پیسے اس میں گاڑی لو, جتنے پیسے اس میں گھر لو. بینک کی فائنانسنگ اور بینک کی طرف جاتی کیوں ہو؟ لیکن اگر ایک آدمی مجبور ہے تو پھر بجائے اس کے کہ صریح حرام میں سودی بینکنگ میں جائے, اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی بینکنگ کو جائز کہتے ہیں ان کی رائے پہ عمل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں. لیکن یہ ضرورت پوری کرنے والی بات ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اور کہیں کہ جی اچھا علماء نے اسلامی بینکنگ کو صحیح قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے ہیں نہیں پاس اور فائنانسنگ لے لوں کروڑوں کی, تو ادا بھی تو کرنی ہے, وہ کہاں سے کرو گے؟ تو اس لیے جس کو ضرورت نہ ہو وہ نہ جائے, وہ بینک میں ہی نہ جائے. جس کو ضرورت ہے مجبوری ہے بینک میں جانے میں, تو پھر بجائے اس کے کہ سودی بینکنگ کرے وہ اسلامی بینکنگ میں کر لے, کیونکہ بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں نا اس میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں اشتباہ ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ صریح حلال ہے صریح حرام ہے, فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. تو بھائی اگر آپ احتیاط پہ عمل کر سکتے ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.